مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن فضا درود و سلام کے صداؤں سے معطر، شہر شہر مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج۔ کراچی میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس میمن مسجد سے کچھ دیر بعد برآمد ہو کر نشتر پارک پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ کوئٹہ میں موبائل فون سروس بحال ہو گئی۔ لاہور، پشاور سمیت مختلف شہروں میں 12 ربیع الاول کے جلوس سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بحیثیت قوم امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کا درس دیا۔ آپ کی زندگی انسانیت کی خدمت کا عملی نمونہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف، آزادی اور انسانی حقوق کے تحفظ کی تعلیم دی۔ امت مسلمہ اور پاکستان کو درپیش چیلنجز اور مشکلات کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سیرت کانفرنس سے خطاب میں کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ بد اخلاقی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ نوجوانوں میں اخلاق کا معیار گرتا جا رہا ہے۔ اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ سرکار کی آمد مرحبا، شہر شہر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیاں۔ فیصل آباد، شیخو پورہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ریلیوں میں شرکت کی۔ پاک وطن میں بھی ریلی نکالی گئی، گلیوں محلوں کو سجایا گیا۔ ننکانہ صاحب میں سکھ برادری بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک۔ بھمبر سمیت آزاد کشمیر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ ساہیوال میں 1500 پاؤنڈز کا کیک کاٹا گیا۔ گجرانوالہ میں دیسی گھی سے تیار حلوہ پوری سے عاشقان رسول کی تواضع کی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی امت کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد۔ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی۔ ملک کے تمام مسائل کا حل صرف نظام مصطفیٰ کے قیام میں ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج کے بابرکت دن میرا نوٹیفیکیشن ہوا۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیغام میں کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے ہی ترقی، خوشحالی، امن اور استحکام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فراموش کرنا ہی ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ یہ جمہوریت پہ ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے، اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط یہ لا کے اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم کو حکومتی بل کو جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا۔ کہا، خود کو جمہوری پارٹی کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ تحریک انصاف عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، بل منظور ہونا تو دور، یہ پیش بھی نہیں کر سکیں گے۔ جو یلغار پارلیمنٹ پہ ہو رہا تھا اس کو مولانا فضل الرحمان نے پسپا کیا ہے، جس کی پی ٹی آئی بھی اعتراف کر رہی ہے۔ آئینی ترامیم کا مسودہ کہاں ہے؟ وزیر قانون خود کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، وزراء کہتے ہیں کہ ہمیں مسودے کا کوئی علم نہیں ہے۔ پارلیمنٹ پر یلغار کو مولانا فضل الرحمان نے پسپا کیا، آنکھیں بند کر کے حکومت کی حمایت کیسے کریں؟ رہنما جے یو آئی حافظ حمداللہ کہتے ہیں، جے یو آئی کا موقف ہے پہلے آئینی ترامیم کا مسودہ سامنے لایا جائے۔ وفاقی وزراء کا کہنا ہے انہیں بھی علم نہیں، مسودہ آیا کہاں سے ہے؟ حکومت کے نمبرز پورے ہیں تو منظوری کیوں نہیں ہوئی؟ حکومت کو جلدی کیوں ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر ایمل ولی خان کی زیر صدارت ANP کی مرکزی مشاورتی کمیٹی کا پشاور میں اجلاس۔ امیر حیدر ہوتی، غلام احمد بلور اور دیگر رہنما اجلاس میں شریک ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ 30 روپے سے لے کر 70 روپے تک جو کرائے ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اور یہ کسی اور صوبے میں نہیں ہو رہا۔ عید میلاد النبی پر ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 30 سے 70 روپے کمی کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے، پیٹرول سستا ہونے پر پنجاب کے علاوہ کسی صوبے میں کرایوں میں کمی نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے مطابق
کرایوں میں کمی کا فوری اطلاع کر دیا گیا ہے. بس اڈوں پر ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں کرایوں کا شیڈول چیک کر رہی ہیں. روس کے نائب وزیر اعظم کل 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے روسی نائب وزیر اعظم صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے. پاکستان اور روس کے درمیان دوستی اور اعتماد پر مبنی خوشگوار تعلقات ہیں. مسئلہ کشمیر پر مودی کی ہٹ دھرمی اور فسطائیت برقرار. کانگریس نے انتخابی منشور میں مقبوضہ کشمیر کو حق دلانے کا وعدہ کیا جو بی جے پی کو ایک آنکھ نہ بھایا. بھارتی کانگریس کے ترجمان پون کھیرا کہتے ہیں ریاست مقبوضہ کشمیر کا حق چین کا مرکز کے زیر انتظام دیا گیا. کشمیر کی آزادی واپس حاصل کرنا ضروری ہے. جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی یقینی بنائیں گے. کانگریس نے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کا منشور جاری کیا تو بی جے پی نے زہر اگلنا شروع کر دیا. یونین منسٹر امت شاہ کہتے ہیں آرٹیکل 370 تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. ہم اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیں گے تاکہ کشمیر پر کوئی نہ بول سکے. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان نے تیسری پوزیشن کا میچ جیت لیا. کوریا کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی. سفیان خان اور حنان شاہد نے 2 گول کیے. فائنل بھارت اور چین کے درمیان کھیلا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی وفد آج کراچی پہنچے گا. کل نیشنل کا دورہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا. ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے اسٹیڈیم کی روٹ کا معائنہ کیا جائے گا. آئی سی سی وفد اسلام آباد اور لاہور بھی جائے گا. چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال پاکستان میں شیڈول ہے. Expanding bilateral cooperation on economic and security issues, including countering terrorism and violent extremism, the importance of fostering regional stability and prosperity, Pakistan's continued cooperation in assisting Afghans in resettlement pathways to the United States, and we will continue to work closely with the government of Pakistan on all these issues. انڈر سیکرٹری جان باس نے دورہ پاکستان میں ملاقاتوں میں معیشت اور سلامتی کے امور پر گفتگو کی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس میں کہا جان باس نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا. جان باس نے اقتصادی اور سلامتی کے امور پر 2 طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر بات کی. ملاقاتوں میں علاقائی استحکام اور خوشحالی کی اہمیت پر گفتگو کی. آئی جی سندھ کا بھتہ خوری اور غیر پولیسنگ معاملات میں مداخلت کا نوٹس. تمام ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو مراسلہ جاری. مراسلے میں کہا گیا ہے مشاہدے میں آیا ہے فیلڈ پولیس بلند تعمیرات غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور زمینی تنازعات میں ملوث ہوتی ہے. منسلک محکموں کی مدد کی آڑ میں مبینہ طور پر بھتہ خوری کی جاتی ہے. غیر قانونی سرگرمیوں کی سرپرستی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں. شہریوں اور تاجروں کو بلیک میل کرنے والا نجی ہو یا سرکاری افسر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. ایس ایس پی اور ڈی ایچ او جیکب آباد has been suspended by the Sindh government. وجہ یہی ہے کہ negligence security providing میں ہے. میڈیکل ہو گیا ہے, ایف آئی آر کٹی ہے, 3-4 لوگ تھے, میں سے ایک آدمی گرفتار ہے. اس خاتون کو گھر سے نکالا گیا ہے 2 بچوں کے ساتھ, تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. جیکب آباد میں پولیو ورکر مبینہ زیادتی کیس میں ایک ملزم گرفتار. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے پولیو ورکر کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ سیکیورٹی غفلت کے باعث پیش آیا. جیکب آباد کے متعلقہ افسران کو معطل کر کے ایف آئی آر درج کر لی گئی. خاتون کی جان کو خطرہ ہے, سیکیورٹی فراہم کر دی. بلوچستان کے چھوٹے سے علاقے میں پولیو کے 5 کیس رپورٹ. جنگل پیر علی زئی رواں سال پولیو سے سب سے زیادہ متاثر. اکرم نے اعتراف کیا بھتیجے کو پولیو مہم میں گھر میں چھپا لیا جاتا تھا. بیٹے کو پولیو سے متاثر ہونے پر حکمت اللہ بھی غم سے نڈھال. رواں سال ملک بھر میں پولیو کے 17 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. امریکی کوسٹ گارڈ نے زیر سمندر تباہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے ملبے کی پہلی تصویر جاری کر دی.
آبدوز کا ٹوٹا ہوا حصہ شمالی بحر اوقیانوس میں نظر آیا. کئی دنوں کی تلاش کے بعد ملبہ ٹائٹن کے مقام سے کئی سو گز کے فاصلے پر پایا گیا. آبدوز گزشتہ سال جون میں کینیڈا کے ساحل سے دور شمالی بحر اوقیانوس میں تباہ ہو گئی تھی. ٹائٹن آبدوز میں سوار پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سال کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد جان سے گئے. سعودی عرب پہلے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر پر کام جاری رکھے ہوئے. سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کا کہنا ہے ہمارا نظام انفراسٹرکچر بین الاقوامی سطح کی مطلوبہ نگرانی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. سعودی عرب پورا مقاصد کے لیے جوہری توانائی اور اس کی ریڈیشن اپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن اور کملا ہیرس کو خود پر حملے کی وجہ قرار دے دیا. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں الزام لگایا ڈیموکریٹس کی بیان بازی ہی ان پر گولیاں چلوا رہی ہے. امریکی سینیٹر لنسے گرام نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر صدر جو بائیڈن اور کملا ہیرس اقتدار میں رہے تو امریکہ پر 11 ستمبر جیسے حملے ہو سکتے ہیں. اور آج زمین کے قریب سے اسٹیڈیم جتنا بڑا سیارچہ گزرے گا. امریکی خلائی ادارے ناسا نے خبردار کر دیا. ناسا کا کہنا ہے سیارچہ اپنے موجودہ راستے پر ہے, زمین کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اصل راستے سے تھوڑا سا ہٹنے پر بڑے نتائج کا سبب بن سکتا ہے. 290 میٹر چوڑا سیارچہ زمین سے 10 لاکھ کلومیٹر قریب سے گزرے گا. سیارچے کے زمین کے قریب سے گزرتے ہوئے جزوی چاند گرہن ہوگا.